انسان زندگی گزارتے ہوئے بے شمار سفر طے کرتا ہے، معاملات اور معمولات کے لیے کبھی کسی علاقہ میں، کبھی کسی علاقہ میں، حتیٰ کہ اپنے ملک کو بھی چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر رزق کی تلاشی کے لیے وہ سفر کرتا ہے۔ حلال مال تلاش کرنے کے لیے سفر کرنا بھی عبادت ہے۔ ایسے ہی مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے آنا، عبادت کرنے کے لیے آنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ایک ایک قدم اللہ کی بارگاہ میں سیو کیا جاتا ہے، گنا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے، ایک ایک قدم۔ اور اس سلسلہ میں ظاہر ہے کہ جو کوئی زیادہ قدم اٹھائے گا، دور سے آئے گا، تو ظاہر ہے کہ اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اس میں کوئی پیچیدگی والی کوئی بات نہیں ہے، کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے۔ جو زیادہ دور سے آئے گا وہ زیادہ اجر پائے گا، جو اس سے زیادہ قریب آئے گا اس کی بنسبت اجر میں یہ کم ہوگا۔ جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے اس سے میں ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کی مساجد اور اللہ کے گھر کو صرف وہ بندے آباد کر سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے گھر کو وہی آباد کر سکتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرے، بس جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا اللہ جیسا ڈر نہ ہو۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ اللہ کے فضل سے ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا نا کہ اللہ کی مسجد کو صرف وہ آباد کر سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو دوسرے لفظوں میں تو اس کا یہی معنی ہوا کہ جو ایمان رکھتا ہے وہی مسجد کو آباد و شاد کرتا ہے، یا جو آباد کرتا ہے اس میں آتا جاتا ہے وہی مومن ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو صبح کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے اور پھر شام کو پھر مسجد کی طرف جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو انعام دے گا، اللہ تعالیٰ اسے انعام دے گا۔ کیا انعام دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام دے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کی مہمانی فرمائے گا، اس بندے کی مہمانی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ میزبان ہوگا اور یہ بندہ اللہ کا جنت میں مہمان ہوگا۔ یہ بندہ، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے مہمانی ملے گی، تو یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، اس لیے کہ اس انعام کے اندر جنت بھی ہے، اس انعام کے اندر، کیونکہ جنتیوں کو جنت کے اندر ہی اللہ رب العزت جو ہے وہ ان کی مہمان نوازی فرمائے گا۔ اور ذرا آپ نقشہ کی طرف غور کیجئے، میزبان اللہ تعالیٰ ہو، میزبان اللہ تعالیٰ ہو، مہمان مسجد کو آباد کرنے والا ہو، صبح و شام مسجد کی طرف آنے والا ہو، اور جگہ بیٹھک جنت ہو اور انعامات جنت کی نعمتیں ہوں، تو
تو کیا کمال کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام ذکر کیا۔ پھر دوبارہ اس حدیث کی چاشنی اور اس کی حلاوت اور مٹھاس کی طرف غور کیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو صبح اور شام مسجد کی طرف جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں میزبان بنے گا، وہ اللہ کا مہمان بنے گا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے کہ اس کو جنت بھی ملے، جنت کی نعمتیں بھی ملیں اور جنت میں اللہ رب العزت کی مہمانی بھی ملے اور اللہ رب العزت اس کو عزت اور پروٹوکول نصیب فرمائے۔ اور یہ تبھی ہوگا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ صبح و شام مسجد کی طرف سفر کرے گا۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں، مسجد کی طرف آنے کے لیے بندہ جو قدم اٹھاتا ہے نا، جو قدم اٹھاتا ہے اس کے بدلے میں اللہ اسے 3 انعام دیتا ہے۔ ایک قدم کے بدلے میں، کیا؟ ایک قدم کے بدلے میں اللہ اسے کتنے انعام دیتا ہے؟ 3۔ پہلا انعام یہ دیتا ہے کہ اس کے ایک قدم کے بدلے میں اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ دوسرا انعام یہ دیتا ہے کہ اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی تحریر فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا انعام یہ دیتا ہے کہ اس کا جنت میں ایک درجہ اللہ بڑھا دیتا ہے۔ کہاں درجہ بڑھاتا ہے؟ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے۔ اور ایک درجہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، جنت میں ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوگا کہ جہاں تک بندے کی اپنی نظر جائے گی نا وہاں تک اس کا اپنا درجہ ہوگا، جہاں اس کی نظر نہیں جائے گی اس سے آگے اگلا درجہ جو ہے وہ شمار کیا جائے گا۔ اور انسان کی آنکھ کے اندر جو اللہ نے نور پیدا کیا ہے اس کی روشنی بہت تیز اور جلدی ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کو آپ دیکھتے ہیں اور یہ سورج پہلے آسمان پہ نہیں ہے، چوتھے آسمان پہ ہے۔ آسمان کو چیر کر یہ آنکھ کی روشنی چوتھے آسمان کے سورج کی طرف چلی جاتی ہے۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی پاور اور طاقت عطا کی ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ 3 انعامات سے نوازتا ہے۔ اس کا درجہ بھی بلند فرماتا ہے، اس کو نیکی بھی عطا فرماتا ہے اور اس کا گناہ بھی۔ اور پھر مزے کی بات، یہ صرف مسجد کی طرف آنے کے لیے ہی یہ ثواب نہیں ہے، جب مسجد میں عبادت کر کے بندہ مسجد سے نکلتا ہے جب تک اپنے گھر میں قدم نہیں رکھ لیتا آنے اور جانے میں اللہ تعالیٰ ایک جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی مسجد کی طرف آنے میں جو ثواب ہے اپنے گھر سے مسجد کی طرف آنے میں سیم اتنا ہی ثواب مسجد میں عبادت کر کے واپس گھر جانے میں ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ بعض بندے اس لیے نماز مسجد میں پڑھنے نہیں آتے کہ مسجد دور ہے، ہم گھر میں ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ انہیں اس بات کی خبر نہیں کہ اگر مسجد سے گھر دور ہے یا گھر مسجد سے دور ہے تو انہیں یہ نہیں پتا کہ جتنے قدم زیادہ طے ہوں گے اتنا ثواب بھی تو زیادہ ملے گا نا، اتنا اجر اور نیکی بھی تو زیادہ ملے گی نا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی تھے اور ان کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ وہ ہر نماز میں فرض نماز سے پہلے مسجد کے اندر نماز کے انتظار کے لیے پہلے پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور خوبی ان کی یہ تھی کہ ان کا گھر مسجد نبوی سے باقی صحابہ کی بنسبت سب سے زیادہ دور تھا۔ گھر ان کا سب سے زیادہ دور تھا لیکن پہنچنے میں وہ قریب والوں سے بھی پہلے پہنچ جایا کرتے تھے۔ اور یہ آپ کو علم ہے کہ جو قریب کی بارات ہوتی ہے نا وہ لیٹ پہنچتی ہے، جو دور کی ہوتی ہے نا وہ جلدی پہنچ جاتی ہے۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی انصاری صحابی کی یہ عادت مبارکہ تھی، ایک تو گھر ان کا بہت زیادہ دور تھا اور خوبی ان کی یہ تھی کہ آپ نے کوئی نماز بھی ایسی نہیں ادا فرمائی جو بغیر تکبیر تحریمہ کے ہو۔
ہر نماز کو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کیا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر کہ آپ ہر نماز سے پہلے نماز کا اور امام کا انتظار کرنے کے لیے وہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک دن بھی ایک رکعت کیا تکبیر اولا بھی مس نہیں ہوئی۔ اور یہ خوبی میں مسجد میں دیکھتا ہوں بعض احباب کے اندر، جناب محترم ملک محمد شوکت صاحب الحمدللہ، ان کا گھر بھی دور ہے اور یہ الحمدللہ اذان کے وقت مسجد میں سب سے پہلے تشریف لے آتے ہیں۔ گھر بھی دور ہے اور پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے باقی جو قریب ہیں ان سے بھی پہلے تشریف لے آیا کرتے تھے۔ اور یہ کوئی عام خوبی نہیں ہے، وہ صحابی رسول جو انصاری صحابی تھے ان کا سفر بھی زیادہ تھا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے اور سب سے پہلے، اور کوئی نماز بھی بغیر تکبیر تحریمہ کے انہوں نے ادا نہیں فرمائی۔ تو چونکہ وہ دور سے آیا کرتے تھے، اور آپ کو علم سردیوں میں موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے، نماز کے اوقات بدلتے رہتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بندہ نماز پڑھ کے جاتا ہے تو اتنی دیر میں دوسری نماز کا ٹائم آ جاتا ہے۔ ابھی یہ سردیاں جناب والا زور کی نماز ہونے کی دیر ہے، 3-4 گھنٹوں میں جناب عشاء آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود سفر کرنا، پھر آنا پھر جانا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو صحابہ نے مشورہ دیا اس صحابی کو، انصاری صحابی کو، کہ آپ اتنی دور سے آتے ہیں، پھر آپ کو مسجد میں پہلے پہنچنے کا شوق بھی ہے اور آپ کے پاس مال بھی ہے، کیوں نہ آپ جناب والا کوئی گدھا خرید لیں، آپ کو گدھا خرید لیں، آنے جانے میں ذرا سہولت ہو جائے گی، ٹائم بھی بچ جائے گا، اور باقی آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی چلا لیں گے۔ کبھی موسم بہت زیادہ سخت ہوتا ہے اور کبھی اندھیرا زیادہ سخت ہوتا ہے، آپ نہ اندھیرے کی پرواہ کرتے ہیں نہ موسم کی پرواہ کرتے ہیں، آپ کی روٹین ایک جیسی ہے، کیوں نہ آپ جو ہے وہ کوئی گدھا خرید لیں کہ آنے جانے میں آپ کو سہولت ہو جائے۔ تو وہ صحابی رسول نے جو جملہ بیان کیا نا وہ سنیں ذرا۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈائریکٹ سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں آنے اور جانے میں جتنے قدم لگتے ہیں ہر قدم کو فرشتے تحریر فرماتے ہیں، اور ایک ایک قدم کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، درجے بلند کرتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ میں اس لیے زیادہ دور سے بھی بڑے شوق سے آتا جاتا ہوں، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول کا فرمان جب سے سنا ہے اس وقت سے میرے لیے آنے جانے میں خوشی ہے۔ میں کو پریشان ہو کے نہیں آتا، میں خوشی ہو کر عبادت سمجھ کے آتا ہوں۔ اور پھر مزے کی بات جو آخری جملہ اس حدیث میں، مسلم کی حدیث ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا نا کہ اس صحابی نے یہ جملہ کہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اور صحابہ کو بلایا، اور بلا کے صحابہ کو فرمایا یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جس کی عبادت کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے، سبحان اللہ۔ ہم سست بندے ہیں، یقین جانیے، اذان اور نماز میں جو یہ وقفہ رکھا گیا ہے نا 15 منٹ کا 20 منٹ کا، اس کا کوئی مقصد ہے، اور مقصد یہی ہے کہ اذان سنیں، پہلے توجہ نہیں تو اذان کے بعد پھر توجہ ہو جائے، اور وضو کر کے آنے جانے میں جتنا سفر لگتا ہے 10 15 20 منٹ کے اندر بندہ جماعت سے پہلے تسلی سے پہنچ سکتا ہے۔ یہ مقصد ہے اس کا۔ ہم ویٹ کرتے رہتے، انتظار کرتے رہتے، جنہوں نے پڑھنی ہوتی ہے ان کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے نہیں پڑھنی ان کی تو بات ہی نہیں ہے، جنہوں نے پڑھنی ان کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب جناب والا امام صاحب سلام پھیریں تو ہم مسجد میں جائیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث پاک بخاری شریف کی بھی اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث ہے کہ مسجد نبوی شریف کے ارد گرد جو گھر تھے نا وہ ایک مرتبہ خالی ہو گئے، یعنی کہ فروخت ہو گئے، اور کچھ صحابہ تھے جو خاص طور پہ بنو سلمہ، یہ قبیلہ تھا اور مدینہ شریف کے امیر قبائل میں ان کا نام تھا۔ ان کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا، یہ جب جہاں جیسے زمین چاہتے اللہ نے انہیں مال دیا تھا، خرید لیا کرتے تھے، اور یہ ان کا گھر مدینہ شریف میں دور تھا ذرا، بنو سلمہ قبیلے کا نام ہے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مسجد نبوی کے قریب جگہ فروخت ہو رہی ہے، ہم اس کو خرید لیتے ہیں۔
اس لیے خرید لیتے ہیں تاکہ مسجد میں آنے جانے میں آسانی ہو جائے، کوئی نماز سوچ نہ ہو، تکبیر ہو رہی ہو تو جماعت سے پہلے پہنچ جائیں۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا، پتہ چلا کہ بنو سلمہ یہ جگہ خریدنا چاہتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کے فرمایا کیا تم اسے خریدنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں، مسجد کے ہمسائیگی میں پڑوس میں آنا چاہتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ تم دور سے آتے ہو جاتے ہو، یہ یاد رکھو تمہارے نشانات قدم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں اور اللہ ان کا ثواب بھی تمہیں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا ثواب بھی دے رہا ہے۔ تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ہم دور سے آئیں گے، دور جائیں گے، نماز بھی بر وقت پڑھیں گے، آنے جانے کا جو ثواب ہے ہم اس کو کھونا نہیں چاہتے، لہٰذا ہم یہ جگہ نہیں خریدیں گے، ہم یہ جگہ، اور بھی اس کی وجوہات ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مسجد میں آنے جانے کے جو فضائل اور مناقب اور جو ہے وہ اس کے مراتب ہیں، اگر انسان کو اس کا پتہ چل جائے تو یقین جانیے اس کے لیے دور کا سفر بھی آسان ہو جائے۔ جس بندے کو رات دن محنت بندہ کرے نا، سوئے بنا رات دن محنت کرے، مزدوری اسے زیادہ ملے نا تو پھر اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی، وہ کہتا کوئی گال نہیں، پیسے واللہ دینے پہ کوئی گال نہیں۔ تو جس بندے کو دور سے آنے جانے میں دقت ہے، پریشانی ہے، اسے یہ پتہ چل جائے کہ آنے جانے میں ثواب کیا ہے تو یقین جانیے اس کے لیے وہ سفر جو ہے وہ خوشی کا باعث بن جائے گا، وہ خوشی سے اس کو طے کرے گا اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جو ہے وہ ضرور آئے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس نماز کا زیادہ ثواب ہے، کس نماز کا زیادہ ثواب ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز جس کا زیادہ ثواب ہے نا وہ نماز ہے جس کو ادا کرنے کے لیے بندہ دور سے چل کے آتا ہے، جس کو ادا کرنے کے لیے بندہ دور سے آتا ہے اس کا زیادہ ثواب ہے، اور اس نماز کا زیادہ ثواب ہے کہ بندہ دور سے بھی آئے اور جماعت سے پہلے مسجد میں پہنچ کر نماز کے انتظار کے لیے بیٹھ جائے، اور پھر فرمایا امام کے اور وقت کے انتظار کے لیے بیٹھ جائے۔ جتنا اللہ تعالیٰ اس نماز کا ثواب بندے کو دیتا نا اتنا کسی اور کو نہیں دیتا۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کرتا ہے اسے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے؟ اگر فرض نماز ادا کرتا ہے مسجد میں آ کے تو 25 فرائض نماز ادا کرنے کا اسے، اور ایک حدیث میں ہے کہ اس کو 27 کا ثواب ملتا ہے، ایک حدیث میں 25 کا ہے اور ایک میں 27 کا ہے، اور فرق یہی ہے جو دور سے آ کے نماز پڑھے گا اسے اللہ تعالیٰ ایکسٹرا 2 نمازوں کا ثواب زیادہ عطا کرے گا، اس کو 27 کا ثواب ملے گا۔ لہٰذا دور سے آنے کے لیے نماز کو ترک کر دینا کہ دور سے آؤں گا کوئی بات نہیں گھر میں پڑھ لیتا ہوں، اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ اس کا ثواب کتنا ہے تو پھر بندہ دور نزدیک نہیں دیکھتا، پھر بندے کی اس طرف توجہ نہیں ہوتی، اس کی توجہ اللہ کی رحمت کی طرف ہوتی ہے، اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کو قیامت کے دن پورے نور کی بشارت دے دو، اس بندے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پورے کا پورا نور عطا کرے گا۔ یا رسول اللہ کس کو؟ فرمایا المشائین بالظلم الی المساجد، جو اندھیرے میں بھی مسجد میں چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندھیرے میں چل کر آنے کی وجہ سے اس کی قبر میں بھی نور پیدا کر دے گا اور اس کی آخرت میں بھی نور پیدا کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا بشر المشائین بالظلم بالنور التامۃ یوم القیامہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں
اس بندے کو خوشخبری دیتا ہوں، بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پل صراط سے گزرنے کے لیے نور ایمان عطا کرے گا، اس کو روشنی عطا کرے گا، اسے ایک چراغ عطا کرے گا۔ کس بندے کو؟ اس بندے کو جو اندھیرے کے باوجود بھی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور اندھیرا آپ کو پتہ ہے کن نمازوں میں ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ کس نماز میں اندھیرا ہوتا ہے؟ فجر اور عشاء میں۔ تو حضور اسی کی بات فرما رہے ہیں کہ جو اندھیرے میں بھی اندھیرے کی پرواہ کیے بغیر اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے گا، اللہ اسے نور تام عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے پورا نور عطا کرے گا، اس کی قبر میں بھی اسے اس کا نور ملے گا، اس کی آخرت میں بھی اسے اس کا نور ملے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس بندے کو آپ دیکھو نا کہ وہ مسجد کی طرف آتا ہے، مسجد سے جاتا ہے، مسجد کی طرف اس کا زیادہ آنا جانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو کہ یہ مومن ہے۔ اور جس بندے کی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بندے اس کی زندگی میں ہی مومن ہونے کی گواہی دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ کبھی برا نہیں فرمائے گا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اچھا ہی فرمائے گا۔ تو مسجد کی طرف آنا ایک عبادت ہے، مسجد کی طرف آنا ایک مشکل کام ہے، پھر دور سے آنا زیادہ مشکل کام ہے، پھر اندھیرے میں آنا، اور پھر سخت گرمی یا سخت سردی میں آنا یہ اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ مسجد کی طرف آنے کے لیے جتنی مشکلات بڑھتی جائیں گی اتنا نماز کا ثواب بڑھتا جائے گا، اتنا عبادت کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ جو قریب سے آیا ہے اس کو بھی اللہ ثواب عطا کرے گا، اور جو دور سے آیا ہے اس کو اللہ زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ جو اندھیرے میں آیا ہے اسے قیامت کے دن اللہ نور عطا کرے گا، اور جو سخت گرمی اور سخت سردی میں آیا ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی قبر کو ٹھنڈا فرمائے گا، اس کی قبر کو روشن فرمائے گا۔ جس نے مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو صرف وہ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے، جن کا اللہ پہ، یا دوسرے لفظوں میں میں یوں کہوں تو آپ کو برا نہ لگے کہ اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ جو مسجدوں کو آباد نہیں کرتے وہ چاہے جو مرضی کرتے پھرے، ان کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد میں بار بار آتا ہے، مسجد سے بار بار گھر جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر پڑھتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو کہ وہ بندہ مومن ہے جو مسجد کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے گھر کا خیال رکھتا ہے، اللہ اس کے گھر کا خیال رکھتا ہے۔ جو مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو مسجد میں مال خرچ کرتا ہے اللہ پھر اس کے معاملات کے اندر، کاروبار کے اندر برکتیں نازل فرما دیتا ہے۔ جو جہاں وقت گزارتا ہے اللہ اس کا بہترین صلہ اور اجر اس بندے کو نصیب فرمائے گا۔ تو مسجد کی طرف آنا، دور سے آنا، پھر مشکل میں آنا، سخت سردی یا سخت گرمی میں آنا، اب یہ نہ سمجھا کریں کہ جو قریب سے آنے والے ہیں وہ تو اچھے ہیں، ہاں مسجد میں کے قریب رہ کر انہیں مسجد کی برکتیں ملیں گی، مسجد کی رحمتیں ملیں گی، وہ بھی بابرکت لوگ ہیں۔ لیکن چونکہ آج کا میرا موضوع صرف اس حوالہ سے تھا کہ جو مسجد سے دور سے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بندوں کو کتنا نوازتا ہے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے۔ آپ کے گھر میں آپ کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، آپ کی مرضی کے بغیر آپ کے گھر میں کوئی نہیں آ سکتا، تو اللہ کے گھر میں اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت جس کو چاہے اپنے گھر میں بلا لے، اور جس کو چاہے اپنے گھر کا کام لے لے۔ اللہ کے پاس بندے بڑے ہیں، اور جس بندے کو اللہ مسجد کی خدمت کی توفیق عطا کر دے وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے پوری کائنات میں مجھے چن لیا ہے، مجھے پسند فرما لیا ہے، وگرنہ اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے بندے ہیں، گھر وہاں ہی رہتا ہے، بندے آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جس بندے کو اللہ اس کی دیکھ بھالی کی توفیق عطا کر دے وہ اپنے لیے اللہ کے ہاں کرم سمجھے، عطا سمجھے کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے، وگرنہ اللہ کے پاس خدمت کے لیے بے شمار بندے ہیں، جس سے چاہے وہ کام لے لے۔ یعنی اللہ رب العزت کے دین کا کام کرنے کے لیے قابلیت شرط نہیں، جس کو اللہ توفیق دے دینا وہی بندہ قابل ہو جاتا ہے، وہی بندہ قابل ہو جاتا ہے جس کو اللہ توفیق دے دے۔ اس لیے وہ لوگ جو مسجد کی آبادی کا سبب اور ذریعہ ہیں، اللہ رب العزت انہیں جو ہے وہ مبارکباد دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، اس کا رسول بھی اس سے جو ہے وہ انعامات کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو سننے سنانے کی توفیق دی ہے اس کو سمجھنے